فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، فریب دے کے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، فریب دے کے۔ یہ جو پٹا گلے میں ڈالے ہوئے گھوم رہے لوگ ہیں، انہی کے نام ہے یہ شعر، آپ سمجھ جائیں گے، آپ بہت سمجھدار لوگ۔ کہ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی۔ یہی وہ سچ ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں، یہی وہ سچ ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں۔ چناؤ تم نہیں جیتے مشین جیتی ہے، چناؤ تم نہیں جیتے مشین جیتی ہے، فریب دے کے۔ اور جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار حکومت میں آ گئے ہیں تو جائیں گے ہی نہیں، جس طرح کا چاہیں گے منمانی فیصلہ کریں گے، لوگ مارے جائیں گے اور عدالتیں باعزت بری بھی کرتی رہیں گی۔ میں تو ان کے لیے بس یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اب کے بہمت میں ہے اس بار نہیں جائے گی، ناز ہے ان کو کہ سرکار نہیں جائے گی۔ رب کی لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی ہے، آہ مظلوموں کی بیکار نہیں جائے گی، آہ مظلوموں کی بیکار نہیں جائے گی۔ ایک بالکل نئی نظم سناتا ہوں۔ شمیم صاحب، آپ یہاں منافقوں کو جھیل رہے ہیں، ہم دلی میں بیٹھے ہیں تو ہم بڑے والے ظالموں کو جھیل رہے ہیں، جنہیں ہر دن ہم سے ثبوت لینا ہے، جنہیں ہر دن ہم پر تانے کسنے ہیں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں صاحب کہ بل لایا جائے گا، 3 طلاق پر کبھی بل لایا جائے گا تو کبھی سڑک پر نعرے لگوا کر کے ایک بھیڑ گھوم رہی ہے جو آپ کو مار دے گی۔ میں تو بس 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا مجھے لگے کہ وہ بنگال جو اس سے پہلے مجھے ملا ہے، اس سے پہلے جو شپ پور مجھے ملا ہے، چوڑا بستی ملی ہے جو اس سے پہلے سال بھر پہلے جو جنون تھا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندا منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں علم امانت ہے۔ علماء کرام کے پاس علم دین امانت بھی ہے اور نبی کی وراثت بھی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت علم سے نوازا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی مقدس امانت ہے جو 1,24,000 پاکیزہ قلوب پر نازل ہوئی، جس کے حاملین ہر دور کے مقتدا اور نبی اور مصلح و مرشد بنے، جس کے حاصل کرنے والے کو اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا قرار دیا ہے۔ اور اس امانت کی ادائیگی یہ ہے کہ صاحب علم پہلے تو خود اس پر عمل کرے، پھر ساری دنیا کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دے، دولت دنیا کی خاطر علمی وقار کو فروخت نہ کرے، حق بات کبھی نہ چھپائے، کسی حکمران یا سرمایہ دار کی خاطر مسائل میں تحریف نہ کرے، اس لیے کہ مشہور ہے ایک عالم کی لغزش سارے جہان کی لغزش اور گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور حضرت زیاد بن جدید سے روایت ہے، مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم جانتے ہو اسلام کو تباہ و برباد کرنے والی کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسلام کو تباہ کرتا ہے پھسلنا عالم کا، یعنی اس کی غلطی یا گناہ،
اور جھگڑنا منافقوں کا، کتاب اللہ کے اندر اور تباہ کرتا ہے، گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرتا۔ امانت علم کا حق یہ بھی ہے کہ اسے کبھی بھی دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس شخص نے اس علم کو سیکھا جس سے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، دنیا کمانے کے لیے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن علماء کو امانت علم کے بارگراں کا احساس تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے احساسات اور اپنے جذبات قربان کر دیے، اپنی جوانیاں لٹا دیں، اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں، لیکن انہوں نے علم کے ساتھ خیانت کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ جو علماء سو دولت کی چکا چوند پر علم کی عزت و آبرو کو قربان کر دیتے ہیں اور حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے معنی بدلنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ایسے علماء خائن اور فریبی ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے۔ شاگرد امانت ہے۔ اساتذہ کے پاس شاگرد امانت ہے، ان کی صلاحیتیں امانت ہیں، ان کی زندگی امانت ہے، ان کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ جو اساتذہ اپنے شاگردوں پر پوری توجہ نہیں دیتے، یا جو ٹیچر اپنے تلامذہ کی صلاحیتوں کو غیر تعمیری کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، یا جو کلاس میں پورا وقت نہیں دیتے، وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اسی خیانت کا نتیجہ ہے کہ آج کی درسگاہوں سے پڑھے لکھے لٹیرے اور علم فروش پیدا ہو رہے ہیں، اور اساتذہ کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کے طلباء کے ہاتھ اساتذہ کے گریبانوں تک جا پہنچتے ہیں۔ ورنہ کیا کبھی یہ تصور بھی کیا جا سکتا تھا کہ طالب علم ہو اور استاذ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، شاگرد ہو اور استاذ کو گالی دے، شاگرد ہو اور استاد پر ہاتھ اٹھائے؟ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔